لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج بیت اللہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور عقیدہ توحید کے اظہار کا ایک بہت عظیم الشان نمونہ اور ایک ایسا نمونہ کہ جو ملت ابراہیمی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ اور آپ کی سنت مطہرہ سے چلا آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ میں اور آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کے دین میں اس کو جو بنیادی اہمیت اور اساسی اہمیت حاصل ہے وہ اس عقیدہ توحید کی گویا تکمیل اور عقیدہ توحید کا گویا عروج و کمال ہمیں نظر آتا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، اس کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع عقیدہ توحید کا مفہوم، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کے اوپر بات ہوگی۔ عقیدہ توحید کو سمجھنے سے پہلے عقیدے کو اگر ہم سمجھ لیں اور لفظ عقیدہ سمجھ جائیں تو ہمارے لیے پھر توحید کو سمجھنا اور عقیدہ توحید کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عقیدہ اصل میں عقد سے نکلا ہے، عین قاف اور دال یہ اس کا مادہ ہے، اور عین قاف اور دال یہ لفظ جہاں پر آتا ہے لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے ماہرین لغت کی تصریحات کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں گرہ باندھنا۔ گرہ باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرہ باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو مختلف چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ پیوستہ اور مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہو جاتی ہیں کہ اب ان دونوں چیزوں کا الگ الگ ہونا، ان دونوں چیزوں کا جدا جدا ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے کہ ان کو الگ الگ کرنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ جب ہم دو چیزوں کو جوڑ کر کوئی رسی باندھ دیتے ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی گرہ باندھ دیتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کا جڑ جانا بڑا مضبوط ہو جایا کرتا ہے، ان کے درمیان ایک تعلق اور رشتہ ایک ایسی مضبوطی کے ساتھ استوار ہوتا ہے کہ پھر اس گرہ کو کھولنا اور گرہ کو کھول کر ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عقد کے معنی ہیں، اور اسی معنی میں جب ہم عقد نکاح کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہمیں عقد نکاح محسوس ہوتا ہے کہ دو افراد کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس رشتے کو پھر توڑنا اور اس رشتے کو ختم کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اب ان دونوں کا وجود الگ الگ کرنا اور دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر دیکھنا اور سمجھنا بہت مشکل محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ہم عقیدہ اور ایمان کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان ایک چیز ہے، عقیدہ اور ایمان ایک دوسرے کے مترادف ہیں، تو وہاں بھی اصل بات یہی ہوتی ہے کہ عقیدہ اس خیال اور اس نظریے کو کہا جاتا ہے، اس سوچ اور اس فکر کو کہا جاتا ہے کہ جو دل کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے، اور دل کی اور اس کی وابستگی اتنی مضبوط ہو کہ یوں لگے کہ شاید دل کو اس سے جدا کرنا اور اس کو دل سے جدا کرنا یہ مشکل کام ہے، یہ تقریباً ناممکن کام ہے، وہ اتنی مضبوط وابستگی دل اور قلب کے ساتھ کرنے والا ہو۔ چنانچہ یہی بات حق تعالی جل شانہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عقیدہ ایک گرہ کا نام ہے، سوچ اور فکر کی ایک گرہ کا نام ہے، یا سوچ اور فکر کی ایسی مضبوط وابستگی کا نام ہے کہ جس سے الگ ہونا انسان کے لیے ناممکن محسوس ہو رہا اور نظر آ رہا ہو،
بالکل مشکل اور ناممکنات اور محالات میں سے محسوس ہو رہا ہو تو ہم اس کو عقیدہ یا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوچنا، فکر کرنا، غور کرنا، یہ تو سب کام دماغ کے ہیں، یہ تو سب کام ذہن کے ہیں، یہ دل کا ان چیزوں سے کیا تعلق آ گیا؟ یا دل کا سوچنا یا دل میں سوچ پیدا ہونا، یہ دل کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ذہن و دماغ کا عمل ہے۔ انسانی فکر، انسانی سوچیں یہ انسانی عقل کے اندر آیا کرتی ہیں، انسانی ذہن ان کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔ دراصل اس بات کو یوں سمجھیے کہ دیکھیے، خیال یا سوچ یا فکر، یہ ذہن میں آنا، اس کے دو مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ خیال آیا اور آ کر گزر گیا، ایک چیز آئی آپ کے ذہن میں اور آ کر گزر گئی، آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ آپ کی کسی عملی زندگی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی، اس کو خیال کہتے ہیں۔ اور یہ سوچ اور فکر ہے کہ ذہن سے آئی، ذہن پر وارد ہوئی اور ذہن سے ہی گزر گئی، یہاں تک کام دماغ کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بات کا خیال آیا، ایک چیز کا خیال اس کے ذہن میں آیا اور پھر اس نے شعوری طور پر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہوگی تو کیا فائدے ہوں گے، نہیں ہوگی تو کیا نقصانات ہوں گے۔ اور پھر انسان نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کر لیا کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے یا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اب یہ فیصلہ یہ ذہن کا کام تھا، یہ فیصلہ اس کے قوت ارادی کے اوپر اثر انداز ہوگا، یہ فیصلہ اس کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا، اس کی عملی زندگی اس کے مطابق آگے کو چلنا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ فیصلے کی یہ طاقت محسوس ہو جائے اور سوچ اتنی مضبوطی کے ساتھ انسانی زندگی اور انسانی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو پھر وہ سوچ دماغ کا حصہ نہیں رہتی بلکہ وہ سوچ دل کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب وہ گویا دل کے اندر چلی گئی ہے، اور دل انسان کو لے کر، کیونکہ دل دیکھیے، دل کو اگر آپ دیکھیں اور دل کے حالات اور دل کی کیفیات کو دیکھیں تو دل انسانی زندگی کا، انسانی حیات کا مرکز ہے۔ دل کا دھڑکنا انسانی حیات کی ضمانت ہے، اور دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا انسان کی زندگی کے ختم ہو جانے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کا نام ہے۔ تو دل انسانی حیات کا مرکز ہے۔ اسی طرح سے جب انسانی حیات کی سوچ میں، انسانی زندگی کے اندر سوچ اور فکر کے اندر حیات اور زندگی پیدا ہوگی، اس کے اندر جب تحریک پیدا ہوگی تو وہ دل کا حصہ بن جائے گی، اور جب وہ دل کا حصہ بن جائے گی تو ایمانی زندگی اس کے اندر روشن ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ چیز ہے عقیدہ اور یہ چیز ہے ایمان، کہ ایک پختہ نظریہ، ایک پختہ سوچ، ایک پختہ فکر، ایسی پختہ اور ایسی مضبوط فکر کہ اس فکر سے ہٹنے کے لیے آپ اتنی آسانی سے تیار نہ ہوں، اس فکر کے ساتھ آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں، بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ اس فکر اور اس سوچ کے ساتھ وابستہ ہوں، آپ جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس فکر سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سوچ کے اوپر کوئی آنچ آنے دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جب انسان کسی سوچ اور فکر کے ساتھ اس طرح مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچ اور خیال دل کا حصہ بن جاتی ہے، اور جب دل کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ عقیدے کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں توحید کو سمجھیں، اور پھر عقیدہ توحید کو ہم اس دونوں کو آپس میں ملائیں۔ توحید کا مادہ اور توحید کی جو اصل ہے وہ وحد ہے، یعنی واو، ہا اور دال۔ ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے وحد، دونوں میں فرق ہے۔ واحد میں یعنی واو، الف، ہا اور دال کے ساتھ جب ہم واحد بولتے ہیں تو وہ اور چیز ہے، اور جب ہم وحد بولتے ہیں جس کو ہم وحدہ لا شریک بھی کہتے ہیں، جب ہم وحد بولتے ہیں تو وہ اور چیز ہے۔ آپ اس کو یوں الگ الگ کر سکتے ہیں اور اس کا امتیاز یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، لیکن وحد کا ترجمہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ وحد کا ترجمہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید دو کا بھی تصور پیدا ہو سکے، شاید تین کا بھی تصور پیدا ہو سکے، شاید چار کا بھی تصور پیدا ہو سکے۔
ایک کے بعد تو ظاہر ہے کہ دو بھی آتا ہے، تین بھی آتا ہے، چار بھی آتا ہے، لیکن جب آپ تنہا کہتے ہیں، جب آپ لفظ تنہا اور یکتا بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ بس وہ ایک ہی ذات ہے، اسی ذات سے چیز شروع ہوتی ہے، اسی کی ذات کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، اس ذات سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وحدہ لا شریک جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کی ایسی توحید کا اور اللہ کی ایسی یکتائی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال کے اندر ایک اور تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور اس عقیدہ توحید کی اہمیت آپ یوں سمجھیے کہ انسانی زندگی کے اندر یہ عقیدہ توحید ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، اللہ کے ان تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں، اپنی اپنی امتوں اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو وحدہ لا شریک، اللہ ہی کی عبادت کی طرف اور اللہ ہی کی ذات اور ہستی کی طرف بلایا۔ سورۃ الشعراء کے اندر ہم انبیاء علیہم السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں ہر نبی کا جو پیغام قرآن کریم نقل کرتا ہے وہ یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے آنے کے بعد یہ کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور یہی بات قرآن حکیم نے ایک مقام پر کلی اور مجموعی طور پر اختیار فرمائی اور اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، اللہ کے جتنے بھی رسول آئے، انہوں نے دو پیغام دیے اپنی امت کو اور انسانیت کو، اور وہ دو پیغام کیا تھے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو جاؤ۔ یہ گویا وہ عقیدہ ہے کہ جو یہ عقیدہ ایک وحدانیت کو لے کر چلتا ہے، اور اس عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر بھی ظاہر فرمایا کہ جس طرح اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات یکتا اور تنہا ہے، اسی طرح یہ کائنات بھی ایک پوری کائنات ہے، ایک پورا یونٹ ہے جو اللہ کی تخلیق کا نمونہ ہے، اللہ کی خالقیت کا نمونہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اپنے اندر ایک یونٹی اور ایک وحدت رکھتی ہے، ہر چیز ایک یونٹی اور آپ اور کائنات کی چیزوں کو بھول جائیے، صرف ایک انسان کو لے لیجئے۔ ہر انسان، بے شک انسانوں کے اندر آپ کو بے شمار انسان نظر آئیں گے، لیکن ہر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہی انسان ہے، اس کی انفرادیت ہے، اس کے سوچنے کا انداز ہر ایک سے الگ ہے، اس کا دیکھنے کا انداز ہر ایک سے الگ ہے، اس کا کہنے کا انداز ہر ایک سے الگ، اس کی آواز الگ ہے، اس کی عادتیں الگ الگ ہیں، اس کا مزاج الگ الگ ہے۔ آپ ہر انسان کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، ہر انسان کی شکل بظاہر ایک سی ہے، اس کی شکل کی جو ترتیب ہے وہ یکساں ہے، جہاں آنکھیں لگی ہوئی ہیں وہیں آنکھیں ہر ایک کی لگی ہوئی ہیں، جہاں ہر ایک کی ناک ہے وہیں ہر ایک کی ناک ہے، لیکن اس کے باوجود ہر آدمی کی شخصیت الگ ہے۔ آپ ہر آدمی کو الگ الگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ عبداللہ ہے اور یہ عبد الرحمن ہے اور یہ عبدالرزاق ہے، ہر آدمی کے آپ الگ الگ پہچان، یہ عائشہ ہے اور یہ خدیجہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ یہ جو پہچان ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی شکل پر اس طریقے سے بنایا کہ ہر انسان اپنی علیحدہ شکل رکھتا ہے، ہر انسان اپنا علیحدہ وجود رکھتا ہے، ہر انسان اپنی علیحدہ ذات اور اپنی علیحدہ ہستی رکھتا ہے، حتیٰ کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو انگوٹھے کے نشانات ہوتے ہیں، انگوٹھے کے یہ نشانات کہیں دنیا میں دو انسانوں کے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ جوتا پہنتے ہیں، پاؤں کی ساخت کے مطابق وہ جوتا ڈھل جاتا ہے، آپ دکان پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو سائز بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے سائز کا جوتا یہ ہے، آپ اسے پہنتے ہیں، وہ چند دنوں کے اندر آپ کے پاؤں کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اور وہ اس طرح ڈھلتا ہے کہ آپ ویسا ہی کسی دوسرے کا پہنا ہوا جوتا پہنتے ہیں تو آپ کو پہنتے ہی ایک لمحے کے اندر احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ حالانکہ پاؤں بالکل ایک سا ہوتا ہے، ہر ایک کی پاؤں کی ترتیب بالکل یکساں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے پاؤں کا وجود الگ ہوتا ہے، اس کی انفرادیت ہوتی ہے، اس کے خد و خال الگ الگ ہوتے ہیں، اور ان خد و خال کی وجہ سے وہ جوتا جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ میرا جوتا ہے یا کسی اور کا جوتا ہے۔ تو یہ وحدانیت اللہ کی ہر مقام پر آپ کو نظر آئے گی،
اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ایک مقام پر، بلکہ ایک مقام پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جہاں اپنی وحدانیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کیا، وہاں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ کو قرآن کریم کی یہ تعبیر اور قرآن کریم کا یہ اسلوب ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر نظر آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت آپ کو اس کی ذات اور اس کی ہستی کے اندر نظر آتی ہے، وحدانیت کا یہ نمونہ آپ کو والدین کی شکل کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ انسان کی والدہ، آپ رشتے دیکھ لیں، ان رشتوں کے اندر تعدد ہو سکتا ہے۔ آپ کی 2 بہنیں ہو سکتی ہیں، 2 بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے 3 چچا ہو سکتے ہیں، 4 ماموں ہو سکتے ہیں، آپ کی 5 خالائیں اور 2 پھوپھیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی ماں بھی ایک ہوگی، آپ کا باپ بھی ایک ہوگا۔ نہ مائیں 2 ہو سکتی ہیں، نہ باپ 2 ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا چونکہ نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خود یکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خود ایک ہے اور تنہا ہے، اسی طرح سے انسان کے والدین بھی ایک ہوتے ہیں، والدہ بھی ایک ہوتی ہے اور والد۔ یہ چیز جو ہے یہ انسان کو قدم قدم پر اس بات کو کا سبق دے رہی ہے کہ اس ہستی کو پیدا کرنے والا، اس ہستی کو چلانے والا، اس دنیا کو اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی ہے۔ چنانچہ اسی عقیدہ توحید کے اوپر ساری بنیاد، اسی عقیدہ توحید کے اوپر دین اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد کہ انسان اسی عقیدہ توحید کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اسی عقیدہ توحید کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے تعلق، اللہ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے وہ اس کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اور آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا سوائے بیت اللہ کے، صرف بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، صرف بیت اللہ کے گرد انسان چکر لگاتا ہے، اور اس طواف کو اور اس چکر لگانے کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا کہ صرف ایک چیز ہے کہ جس کے گرد آپ کو طواف کرنے کی اور جس کے گرد آپ کو گھومنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ جب ایک فرد حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، وہاں اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، تو اللہ کے گھر کا یہ طواف اور اللہ کے گھر کی یہ زیارت اسے اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہوتی ہے، یہ علامت اور نشانی دکھلا رہی ہوتی ہے کہ یہ واحد گھر ہے اور یہ واحد ہستی کا گھر ہے، یہ احد و صمد ہستی کا گھر ہے، اور یہ ایک گھر ہے یہ پوری کائنات کے اندر کے جس کے گرد طواف کرتا ہے انسان۔ اور اسی ایک گھر کی سیدھ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہوا ہے۔ وہ بیت المعمور فرشتوں کا مطاف ہے، اس بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں معراج پر آپ کو بیت المعمور کی زیارت ہوئی، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے اور یہ فرشتوں کا مطاف ہے، فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت جبریل امین نے ایک مزید بات بتلائی، اور وہ بات یہ بتلائی کہ ہر وقت 70,000 فرشتوں کی جماعت اس کے گرد طواف کرتی رہتی ہے، اور جو 70,000 فرشتوں کی جماعت ایک دفعہ فارغ ہو کر باہر نکلتی ہے اس کی جگہ دوسری جماعت آ جاتی ہے، اور جو جماعت ایک دفعہ نکل کر طواف کر کے باہر نکلتی ہے اب قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر یہ کیسا کرم فرمایا، اس انسانیت کے اوپر یہ کیسا کرم فرمایا کہ یہ انسان بار بار اللہ کے گھر جاتا ہے، ایک ہی انسان ہے، اور وہ ایک انسان اس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت اور یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ بار بار اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، بار بار اللہ کے گھر جاتا ہے، اور جب اللہ کے گھر جاتا ہے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے لبیک اللہم لبیک کے حوالے سے، اور وہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو لبیک کا لفظ ہے کلام عربی کے اندر یہ کب بولا جاتا ہے؟
فرماتے ہیں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کہ یہ جو لبیک کا لفظ ہے یہ کلام عرب میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آپ کا نام لے کر آپ کو پکارے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کلاسوں میں جب حاضری ہوتی ہے تو جس بچے کا نام لیا جاتا ہے وہ استاد کے سامنے لبیک کہتا ہے. اب اسی بچے کو لبیک کہنے کی اجازت ہے جس کا نام لیا گیا ہے اور جو وہاں حاضر ہے. اگر کوئی بچہ وہاں حاضر نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا بچہ لبیک نہیں کہہ سکتا، حاضری نہیں لگا سکتا. یہ قانوناً اور اخلاقاً جرم ہے، اس کو ہم پروکسی کہتے ہیں. اور دونوں بچوں کی جو ہے وہ سرزنش کی جاتی ہے، جو نہیں آیا اس کی بھی اور جو اس کی جگہ حاضری بول رہا. چنانچہ لبیک کا لفظ کلام عربی کے اندر اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی دوسرا شخص آپ کو نام لے کر پکارے. چنانچہ حاجی جب لبیک کہتا ہے اور لبیک کے ساتھ اللہم اے اللہ میں حاضر ہوں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا نام لے کر اس کو پکارا گیا ہے، اے فلاں ابن فلاں، اور پھر فلاں ابن فلاں یہاں سے جواب دیتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ جو لبیک کی پکار ہے یہ انسان کو اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ یہ جو انسان اپنی ساری ضرورتیں چھوڑ کر اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنے بیوی بچے، اپنا کاروبار اور اپنے سارے معمولات زندگی چھوڑ کر، اپنا لباس بھی چھوڑ کر، حتیٰ کہ جو اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت تھی اس لباس کو بھی چھوڑ کر ایک مخصوص لباس کے اندر برہ نہ پا اور برہ نہ سر، نہ سر کے اوپر کچھ ہے اور نہ پاؤں کے اندر کچھ ہے، وہ دیوانہ وار اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے، تو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے اللہ میں دیوانہ ہوں تو صرف تیرا دیوانہ ہوں، میں حکم کا تابع ہوں تو صرف تیرے حکم کا تابع ہوں، میں اگر کسی کے فرمان پر چلنے والا ہوں تو صرف تیرے فرمان پر چلنے والا ہوں، میں اگر کسی کی وحدانیت کا اقرار اور کسی کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں تو وہ صرف تیری ہستی اور تیری ذات ہے کہ جس کی وحدانیت اور جس کی ربوبیت کا میں اقرار کرتا ہوں، تیرے سوا میں لا شریک لک. اور لا کے ساتھ جب شریک آیا اور شریک بھی نکرہ کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر طرح کے شرک سے میں پاک ہوں، تیری ذات اور تیری ہستی ہر طرح کے شرک سے پاک ہے. نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ تیرے افعال میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. تو لا شریک لک کا اعلان کر کے اس حاجی نے اپنی عقیدہ توحید کا اعلان کر دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ عقیدہ توحید میری زندگی کا ایسا حصہ ہے کہ میں زندگی کے ہر چیز سے الگ ہو سکتا ہوں، میں اپنی ضروریات زندگی سے الگ ہو سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میرے اور اس کے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتی تو وہ چیز صرف عقیدہ توحید ہے کہ میں یہ تصور ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں الگ ہوں گا اور عقیدہ توحید الگ ہوگا. یہی سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اس عقیدہ توحید کے پھر مختلف انواع کیا ہیں، مختلف اقسام کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر ہم آئندہ گفتگو کے اندر اور آئندہ نشست کے اندر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی فکر کو اور اپنی سوچ کو مستحکم رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. الله